شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اماں کو مرنا نہیں چاہیے تھا، ابا کو نشئی نہیں ہونا چاہیے تھا، یا دادی کو اتنا بوڑھا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا شاید انہیں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ماں نے بہت پیار سے اس کا نام نور فاطمہ رکھا تھا۔ وہ اکثر اپنا نام سوچ کر مسکرا دیتی۔ کسی نے کبھی اس طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا نور نہیں دیکھا تھا۔ اماں زندہ تھی تو یہ خواہش کرتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کے ایک اچھی انسان بنے۔ اب ان کی آنکھوں میں بسے خواب نے لمبی اڑان بھر کر نور کے دن میں بسیرا کیا۔ نور خود بھی جان نہیں پائی۔ اس کی اماں فیروزہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے گھر کا چولہا چلاتی تھی۔ روشنی کا ایک بھی روزن نہیں تھا۔ ایسے میں وقت کو ان کا ایک اور امتحان مقصود ہوا تھا۔ جہاں لوگ سردی کی آمد پہ لحافوں میں بیٹھ کر خشک میوہ جات کھانے کے دباؤ میں شوق کو پورا کر رہے تھے، وہیں ان کی اماں سانس لینے کی کوشش میں ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ منہ کھولے سانس لینے کی کوشش میں تھکی اماں کو بے بسی سے دیکھتی نور کا دل چاہا وہ اپنی سانسیں اپنی عزیز جان ماں کو دے دے، ان کی ساری تکلیفیں اپنی ذات پہ لے لے۔ تب ہی اچانک اماں ساکت ہو گئی۔ وہ شاید سانس لینے کی کوشش میں تھک گئی تھی، یا شاید زندگی ہار گئی تھی۔ صبر کا صفیہ بہن، ان تین معصوموں کا سوچ جنہیں مرنے والی تمہارے آسرے پہ چھوڑ گئی، تو ہی ان کی وارث ہے اب۔ عنایت کو تو نشے کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں۔ رو رو کے حال سے بے حال ہوتی صفیہ کو سنبھالتی ختیجہ نے جیسے کچھ دور سختیاں تین وجود کا احساس دلایا تھا۔ کیوں میرے آسرے پہ چھوڑ گئی انہیں؟ میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ میں مر گئی تو اس کے جانے کی عمر نہیں تھی، کیوں چلی گئی یہ؟ اتنا بھی نہیں سوچا کہ میں مر گئی تب ان معصوموں کا کیا ہوگا؟ سامنے سے خالی اجڑے کمرے کے وسط میں رکھی گئی چارپائی پہ پڑی اپنی بہو کے مردہ چہرے کو دیکھ کر عبیدہ لہجے میں شکوہ کرتی۔ صفیہ جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی، بس رب کے حکم پہ مسکرا کے سر جھکاتے ہیں۔ شکوہ کر کے گناہگار نہیں ہوتے، یہ نہ ہو رب تجھ سے روٹھ جائے۔ ہوش کر اور اس کے کفن دفن کا بندوبست کر، تو جانتی ہے نا عنایت سے ایسی امید رکھنا عبث ہے۔ دادی کی سہیلی ختیجہ نے انہیں سمجھاتے ہوئے ایسی دلیل دی کہ دادی لمحوں میں اپنی چادر سے آنسو پوچھتی اٹھی کہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں بیٹھی گنی چنی عورتوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ختیجہ، میری بہن، تمہارے مجھ پہ بہت احسان ہے، مجھ پہ ایک اور احسان کر دو۔ یہ میرے پاس آخری قیمتی چیز ہے جو میں نے نور کے لیے چھپا کے رکھی تھی، یہ بیچ کے مجھے پیسے لا دے تاکہ میں اس رقم سے کفن دفن کا انتظام کر سکوں۔ صفیہ نے ہاتھ میں پکڑا رومال ہاتھ پہ رکھ کے کھولا تو اس میں سونے کی بالیاں تھی جو صفیہ بیگم نے نہ جانے کب سے چھپا رکھی تھی کہ نور کی شادی پہ اسے پہنائے گی۔ بیٹے سے تو انہیں کچھ امید نہ تھی۔ گھر آ کے اس نے دادی سے پوچھ کے کمرے کے ایک جانب پڑے سلنڈر کو جلایا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس میں دادی نے بیمار ہونے سے پہلے گیس ڈلوا چکی تھی۔ دادی سے پوچھ کے پتیلی کو مطلوبہ مقدار میں پانی سے بھر کے رکھی۔ نور نے جلدی سے چاول چن کے دھوئے تھے۔ ابال آنے تک وہ چاول پانی میں ڈال چکی تھی۔ کچھ دیر میں وہ چاول ابال چکی تھی۔ یہ وہ پہلی ڈش تھی جو اس نے بنائی تھی۔ اس نے ایک پلیٹ میں چاول ڈال کے اچار کی کاچ رکھی اور رشید اور ناصر کو دی۔ ایک پلیٹ میں دادی نے اور اس نے چاول کے کچھ نوالے کھا کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی کو چاول کے بعد دوا وہ کھلا چکی تھی۔ اسکول میں بھی وہ کل رات کی طرح یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ میم کا ادھار واپس کرے تو کیسے۔ دادی بیمار پڑی تھی، وہ ان سے ادھار کی رقم کا ذکر کرتی تو بھی کیسے کرتی۔ اسی لمحے میں وہ اسٹاف روم کے سامنے سے گزری تھی۔ میم، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔
اور مجھے یقین ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی یوں اسٹاف روم میں داخل ہوئی جیسے ذرا سی دیر پہ میم غائب ہو جائے گی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ مگر پلیز ذرا جلدی، کیونکہ اگلا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، پر شفقت کے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے وقت کی کمی کا احساس دلایا۔ میم، آپ کام والی کا انتظام مت کریں، میں آپ کے گھر کے سب کام کر دیا کروں گی۔ آپ یقین جانیں آپ کو کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گی، بس مجھے رزق حلال کمانا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولی تھی۔ شافیہ نے ترس بھری نظر اسکول کی سب سے قابل اسٹوڈنٹ پہ ڈالی اور حیران رہ گئی۔ نوخیز چہرے پہ کچھ پا لینے کا عزم تھا، آنکھوں میں آس کے دیپ جلائے پرکشش نقوش کی مالک نور انہیں یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، میں یہ نہیں کر سکتی، میری کلاس کی سب سے بہترین طالبہ میرے گھر میں ماسی کا کام کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسکول میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ تم اپنی توجہ پڑھائی کی طرف دو پیاری گڑیا، باقی جو مدد ہو سکے میں ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی۔ اس کی درخواست سن کر شافیہ کا حساس دل تڑپ اٹھا تھا، جبکہ ان کے صاف انکار پہ نور کی گندمی رنگت پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ میں سکول میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گی، ویسے بھی میری کسی لڑکی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی، پلیز میم سمجھنے کی کوشش کرے۔ مدد سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی، ہمت سے تدبیر سے نئے راستے نکلتے ہیں۔ ہمت میں کر چکی ہوں، وسیلہ آپ بن جائے، مجھے رزق حلال کما کر اپنے حالات بدلنے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے یوں کہہ رہی تھی گویا وہ اب انکار کرے گی تو وہ ان کے پاؤں پڑ جائے گی۔ مجھے فخر ہے نور کہ تم جیسی خوددار لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے، شاباش، اسی طرح ہمت سے ہمیشہ ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرتن جذبات سے اسے گلے لگا کے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو نور کئی دن کے بعد مسکرا دی۔ اس دن سے نور نے محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کے شافیہ میم کے گھر آ جاتی۔ ان کے گھر میں تھا ہی کون، وہ بیوہ تھی۔ بڑا بیٹا امریکہ گیا تھا تو وہیں کا ہو گیا، چھوٹا بیٹا بھی وہیں پڑھ رہا تھا، دو چھوٹی بیٹیاں جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ نور 2 گھنٹوں میں دل جمی سی ان کے گھر کو شیشے کی طرح چمکاتی اور وہیں سے یونیفارم پہن کے اسکول آ جاتی۔ دادی اب بھلی چنگی تھی، وہ اس کے 1000 اسرار پہ بھی لفافے بنانا نہیں چھوڑتی تھی۔ شافیہ حیران تھی کہ یہ لڑکی اتنی پرخلوص کیسے ہے۔ اسے صفائی اور کپڑوں کے لیے رکھا گیا تھا، مگر رفتہ رفتہ اس نے سارے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اسکول کے بعد یہاں آتی تھی، لوگ سمجھتے تھے ٹیوشن کے لیے آتی تھی، مگر در حقیقت وہ ان کا سارا گھر سنبھال چکی تھی۔ ان کے حالات نے پلٹا کھایا تو انہوں نے خاموشی سے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ان کا نیا گھر بھی گویا چھوٹا تھا، مگر صاف ستھرا اور اچھے علاقے میں تھا۔ رشید اب 10ویں میں تھا، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ الیکٹریشین کا کام بھی سیکھ چکا تھا۔ اس میں بھی بڑا ہاتھ میم شافیہ کا تھا، جنہوں نے کسی جاننے والے کے پاس اسے رکھوایا تھا۔ فی الحال وہ وہیں جاب کر رہا تھا۔ پہلے وہ شام کے ٹائم بس سیکھنے جاتا تھا، اب باقاعدہ جاب پہ جاتا تھا۔ وہ نظر بھر کے اپنے بھائی کو دیکھتی تو جیسے فخر سے گردن تان لیتی۔ دادی کی تربیت اور اس کی قربانیاں ہی تھی جنہوں نے اس کے بھائیوں کو بہکنے نہیں دیا تھا، ورنہ جس محلے سے وہ اٹھ کے آئے تھے کوئی شعبہ نہیں تھا کہ وہ چور بن جاتے یا باپ کی طرح نشے کی لت میں پڑ جاتے۔ وہ گریجویشن کر کے اپنے ہی اسکول میں ٹیچر لگ چکی تھی، جبکہ میم شافیہ اپنے چھوٹے بیٹے وقاص کا رشتہ نور کے لیے لے کر چلی آئی۔ وہ حال ہی میں امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ دادی سے اب لفافوں کا کام نہیں ہوتا تھا۔ اس کی شادی کے بعد دادی کی ذمہ داری اور کچن کا کام ناصر نے سنبھال لیا تھا، جبکہ رشید اپنی دکان ڈھونڈ رہا تھا جس میں الیکٹریشین کا کام وہ باقاعدہ آغاز سے کر سکے۔ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری تھی۔ انہی دنوں دادی کا انتقال ہو گیا۔
وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اماں اور دادی رزق حلال کے پیچھے اپنا آپ نہ ختم کرتے تو آج وہ سب بہن بھائی جس مقام پہ ہیں وہ نہ ہوتے، جہاں وہ عزت کی روٹی اور رزق حلال بنا کسی کٹھانی کے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ اس کی روح تک کپا دیتی کہ تب وہ ہمت نہ کرتی تو ان سب کا کیا بنتا، شاید ان میں سے کوئی بھوک سے مر جاتا، یا شاید اس کا کوئی بھائی حالات سے گھبرا کے غلط صحبت میں پڑ جاتا۔ وہ رب واحد ہی تو تھا جس نے اپنا کرم ان پہ بنائے رکھا تھا۔